بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو میڈیا کے زوال کی کچھ وجوہات بیان کی تھیں، اور بنیادی وجہ یہ نکلی تھی کہ میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی کھو دی ہے۔ میڈیا اگر اپنا کام اپنی ذمہ داری سے کرتا رہتا تو شاید اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، میڈیا بحران کا شکار ہے اور اس کے اثرات واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اب میں نے کچھ وجوہات بیان کی تھیں اس کی۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا تھا کہ صحافی کی خبر کون سی ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی۔ ایک مثال ہمارے اساتذہ میں دیتے تھے کہ اگر چاند رات پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ دیکھیں جی حیدرآباد میں چوڑیاں بن رہی ہیں، گھروں میں خواتین چوڑیاں بنانے کا کام کرتی ہیں، اور یہ دیکھیں کھنکتی چوڑیاں بن رہی ہیں، رنگ برنگی چوڑیاں بن رہی ہیں، تو یہ میڈیا کی خبر نہیں ہے۔ میڈیا کی خبر یہ ہے کہ صحافی کی خبر یہ ہے کہ اس چوڑی کی انڈسٹری سے جو گھر میں چل رہی ہے اس سے کتنی کم عمر بچیوں کے ہاتھ ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئے ہیں، اور یہ کتنا بڑا ہیلتھ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، اور کتنی بچیاں اس کی وجہ سے اسکول میں نہیں جا پاتی، گھر میں بیٹھ کے چائلڈ لیبر کر رہی ہیں۔ میڈیا کی سٹوری، صحافی کی سٹوری یہ بنتی ہے، ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا۔ لیکن آج اب اخبار میں خبر چھپی ہوئی تھی کہ چند گھنٹے میں، اب میں سرخی پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں آج کے اخبار کی، کہ چند گھنٹے میں وعدہ پورا، مریم نواز کی ہدایت پر ای بسیں میرپور پہنچ گئیں۔ اب یہ خبر، اسے اینگلنگ بھی کہتے ہیں نا آپ، اب یہ خبر مریم نواز کی تعریف میں لگائی گئی ہے۔ چند گھنٹے میں فرنٹ پیج پہ، ایک اخبار میں نام نہیں میں لیتا کیونکہ سبھی اخباروں کا تقریباً یہی حال ہو گیا، چند گھنٹے میں وعدہ پورا، مریم نواز کی ہدایت پر ای بسیں میرپور پہنچ گئیں۔ میڈیا کی سٹوری یہ نہیں بنتی تھی، صحافی کی سٹوری یہ نہیں بنتی تھی، اخبار کی سٹوری یہ بنتی تھی کہ الیکشن سے 2 دن پہلے بسیں میرپور پہنچانا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، یہ خبر بنتی تھی۔ لیکن خبر کیا بنائی گئی ہے کہ چند گھنٹے میں مریم نواز نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور میرپور میں بسیں پہنچا دیں۔ پہلے مظفر آباد میں پہنچائیں، پھر پتہ لگا کہ پہلے مرحلے میں تو میرپور میں ہو رہا ہے۔ اب نون لیگ کو یہ پتہ ہے کہ پہلے مرحلے کا الیکشن جیت لیا تو سب جیت لیا، اب صرف پہلے مرحلے کا الیکشن ہی جیتنا ہے، جس بھی پارٹی نے جیتنا ہے، باقیوں کو تو پھر اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ میرپور میں آج جو الیکشن جیت جائے گا، میرپور ڈویژن کی 13 سیٹوں پر آج الیکشن ہو رہے ہیں نا، 13 سیٹوں میں جو اکثریت لے جائے گا، اگر نون لیگ اکثریت لے گئی تو یہاں مہاجرین کی سیٹیں تو ویسے ہی وہ جیت لیں گے، تو 13 سیٹیں اگر ان میں سے اکثریت لے گئی تو باقی تو الیکشن نون لیگ کا کلیئر ہو جائے گا۔ پھر پیپلز پارٹی والے شور مچائیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو دھاندلی ہو گئی، یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی، ابھی وہ اس ساری گیم کا حصہ ہیں۔ تو الیکشن جو ہو رہے ہیں اس کو تو ویسے عوام نے مسترد کر دیا۔ اس وقت جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں، میری میرپور میں بات ہو رہی تھی ایک دوست سے، کوٹلی میں بات ہو رہی تھی، بھمبر میں ایک دوست سے میں بات کر رہا تھا، تو پتہ چلا کہ وہاں پر تو لوگوں نے ایسا سخت بائیکاٹ کیا ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے ہی نہیں نکلے، اکا دکا لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے۔ اور میڈیا پر میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو خبریں چلا رہے ہیں میڈیا والے کہ آج الیکشن ہو رہا ہے، 13 سیٹوں پر الیکشن ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن عوام کی لائنیں کہیں نہیں دکھا رہے، کہیں نہیں عوام کی لمبی لائنیں لگے دکھا رہے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ لائنوں میں لگ گئے، جوش و خروش، یہ وہ۔ پھر میڈیا چھپا گیا کہ عوام نے بوائیکاٹ کیا ہے اس الیکشن کا۔ تو دیکھیے مکمل سناٹا ہے، بوائیکاٹ ہے۔ کچھ پولنگ اسٹیشن میں آپ کو ویڈیوز دکھا دوں گا، اگلے ویلاگ میں آپ کو کچھ چیزیں نکال کے دکھا دوں گا کہ کچھ جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن جہاں پر ایک بندہ کھڑا نظر نہیں آ رہا، سناٹا، ایسے ہو کا عالم ہے جیسے مقبوضہ وادی کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہو، ایسے ہو کا عالم ہے۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو بوائیکاٹ تھا، لوگوں نے اس کا ایسا لگتا ہے ساتھ دیا ہے، جس کے بارے میں کل عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ جو ہمسایہ ملک ہے اس کی معاونت سے یا دہشت گردی کر رہے ہیں، اور یہ ان کو غیر ملکی ہاتھ اس میں ملوث ہے، یعنی ان کو بھارتی ایجنٹ قرار دے دیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو۔ اب الیکشن سے ٹھیک ایک دن پہلے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو غدار قرار دے دینا، اس میں کیا حکمت تھی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ ٹھیک ایک دن پہلے عطا تارڑ صاحب نے یہ پریس کانفرنس کیوں کی ہے، جبکہ انہیں پتا ہے کہ عوامی رائے عامہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ بات کریں گے تو لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے، انہیں پتا ہے کہ اس سے یہ بات لوگوں کو ناپسند آئے گی، پھر بھی ٹھیک ایک دن پہلے، ایگزیکٹ ایک دن پہلے وہ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج اخباروں میں خبریں بھی لگی ہوئی ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو دشمن ملک کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ایک دن پہلے اس پریس کانفرنس کا کیا مطلب تھا؟ یا تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ طے ہے کہ جیتنا کس نے ہے، سیٹ کس کی نکلے گی اور کس کی جیت ہوگی،
یہ سیٹیں کون جیتے گا، حکومت کون بنائے گا، پہلے سے پتہ ہے، اس لیے آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ کو لوگ ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں، پھر یہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو الیکشن ہے اس کا ڈرامہ تو فلاپ ہو گیا۔ یہ الیکشن تو اب نام نہاد الیکشن ہے، کیونکہ اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے یہ جو احتجاج کا معاملہ تھا اس کو حل کیا جاتا، اس مسئلے کو حل کیا جاتا اور اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے بعد الیکشن ہوتے، تاکہ لوگ جوش و خروش کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیتے۔ اب کون سے الیکشن ہو رہے ہیں جی؟ پی ٹی آئی ویسے اس الیکشن میں نہیں ہے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس کے ساتھ عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اس کو آپ نے غدار قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ تو الیکشن میں آ کون رہا ہے؟ چند آپ کے گنے چنے ورکرز ہوتے ہیں، وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے بس، یا ان کی فیملیز آ جائیں گی گنے چنے لوگوں کی، پبلک ایٹ لارج تو نہیں نکلی۔ تو یہ جو آج کا الیکشن ہو رہا ہے، اس سے بڑی ایک مایوسی کی فضا جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ اب دیکھیے، آج اگر جو بھی شام کو رزلٹ نکلتا ہے، اس کے بعد باقی دونوں ڈویژنس کا الیکشن کیا الیکشن ہوگا؟ کہ آپ نے تو دھاندلی کی تو ابھی بنیاد رکھ دی، ایک ڈویژن کا الیکشن دے کے آپ ٹرنڈ سیٹ کر دیں گے اور کہیں گے جی حکومت تو فلاں پتہ تو چل جائے گا نا آج رات کو حکومت کون بنانے جا رہا ہے، کتنا کوئی 400 سیٹیں تو ہیں نہیں یہاں پہ، چند سیٹیں ہیں اور چند سیٹوں پہ یہ حکومت بن جاتی ہے، تو آج رات کو تو ٹرنڈ مل جائے گا، تو اس کے بعد پیچھے الیکشن میں کیا رہ جائے گا؟ تو یہ بہرحال صورتحال ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس نے بھی ایک مرتبہ پھر لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے۔ عمر نذیر کشمیری کے ایک بیان کے مطابق کل 26 جولائی کو، یعنی پرسوں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور کل کے بارے میں جو گزر چکا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرپور ڈویژن سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا، قافلے راولہ کوٹ دھرنے میں پہنچیں گے، اور 27 جولائی کو یعنی آج بعد از نماز ظہر مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا۔ تو آج جو ہے وہ راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی طرف نکلیں گے۔ تو ایک طرف الیکشن ہو رہا ہے، دوسری طرف لانگ مارچ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کس ماحول میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس پر کیا خوشی کے شادیانے بجانے چاہیے کسی ایک پارٹی کو رات کو، یا اس صورتحال پر ماتم کرنا چاہیے؟ یہ بہرحال ایک سوال ہے۔ عمران خان سے دشمنی نکال رہے ہیں جی، نکالے جا رہے ہیں ہر صورت میں۔ عمران خان کا نہ تختی رہے گی، نہ نام رہے گا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا ایک ہاسپٹل سے عمران خان کی تختی اتار کے اور زمین پہ پھینک دی کہ عمران خان کا نام ہی نہ رہے، ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا کہ عمران خان کا نام نہ رہے، عمران خان کے پروجیکٹ بند کر دیے، وہ جو مسمار کر دی عمارتیں جہاں پر پناہ گاہیں بنائی گئی تھیں وہ سب بند کر دیا، کیونکہ عمران خان کا نام نہ وہاں پر رہے، کہ عمران خان کے نام سے جڑے رہیں گے پروجیکٹ۔ تو دشمنی عمران خان سے کرو نا، عوام سے کیوں دشمنی نکال رہے ہو؟ عوام کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ بی بی سی نے جو سٹوری دی ہے، بہت دل خون کے آنسر ہوتا ہے یہ سٹوری پڑھ کے۔ بی بی سی کی سٹوری کیا ہے؟ سٹوری یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں 1 ارب 11 کروڑ روپے سے بننے والا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال 4 سال سے بند پڑا ہے اسلام آباد میں۔ یہ کیوں بنایا گیا تھا؟ تفصیلات اس خبر میں دی گئی ہیں ساری، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں کووڈ کے دوران چین کی تقریباً 40 کروڑ ڈالر کی امداد سے 1 ارب 11 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم 265 بستروں پر مشتمل IHITC ہسپتال 2022 میں غیر فعال ہے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے، جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تب سے غیر فعال ہے۔ 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، اس کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت آ گئی، 2022 سے ہی اسپتال غیر فعال کر دیا گیا۔ اسپتال کا مقصد متعدی بیماریوں کے مریضوں کا علاج، آئسولیشن، ویکسینیشن اور ہنگامی حالات سے نمٹنا تھا۔ یعنی ایسی کووڈ جیسی کوئی صورتحال اگر ہوتی ہے تو آئسولیشن کا وہاں پر پورا انتظام کیا گیا تھا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ ملیریا کے مریضوں کے ساتھ بھی آئسولیشن ان کو رکھا جاتا ہے، یا جو ڈینگی کے مریض ہوتے ہیں ان کو بھی آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ پرفیکٹ ہاسپٹل تھا تو ہاسپٹل، اس میں ظاہر آپ تھوڑی انوویشن بھی کر سکتے تھے، چینج بھی کر سکتے تھے۔ تو تاہم کووڈ کے بعد اسے بند کر دیا گیا اور موجودہ مشینری بھی خراب ہو گئی ہے۔ اب وزارت صحت اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دوبارہ فعال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کی حتمی منظوری کابینہ دے گی۔ یعنی ابھی تک صرف سوچ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس خصوصی اسپتال کو عام اسپتال میں تبدیل کرنے کی بجائے متعدد بیماریوں اور مستقبل کی وباؤں سے نمٹنے کے لیے اس کی اصل حیثیت برقرار رکھی جانی چاہیے۔ ان کے مطابق یہ مرکز ڈاکٹروں کی تربیت، تحقیق، علاج اور قومی سطح پر آفات سے نمٹنے کی تیاری میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ آؤٹ سورسنگ کے بعد بھی اسپتال کا ایک حصہ آئسولیشن وارڈ کے طور پر برقرار رکھا جائے گا۔ پاکستان میں صحت کے شعبے کو درپیش چیلنجز کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان، ڈاکٹرز اور ماہرین کی کمی، ہر اسپتال میں مریضوں کا بے انتہا رش اور علاج معالجے کا بروقت نہ ہونا تو خبروں کا حصہ بننا ایک معمول ہے۔ تاہم جدید سہولیات سے حامل ایک خصوصی اسپتال کا بے آباد اور ویران ہونا غیر یقینی محسوس ہوتا ہے۔
ڈاکٹر طارق کی جانب سے اس اسپتال کو آؤٹ سورس کیے جانے کے دعووں کی تفصیلات جاننے کے لیے بی بی سی نے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے رابطہ کیا، جنہوں نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ 265 بیڈز پر مشتمل یہ اسپتال 4 سال سے بند پڑا تھا اور وہاں موجود مشینیں خراب اور ناکارہ ہو گئی ہیں۔ 4 سال سے بند تھا، مشینیں ناکارہ اور خراب ہو گئی ہیں، بے رحمی دیکھیے۔ اب اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے فعال بنایا جا رہا ہے، تاہم اس کی حتمی منظوری کابینہ نے دینی ہے۔ تو ابھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت فعال کیا جائے، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہسپتال ہے اربوں روپے کا اس میں نقصان ہو گیا اور حکومت کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب اس مقصد کیا تھا کہ جی عمران خان نے بنایا، کیوں بنا دیا؟ پیپلز پارٹی نے گورنر ہاؤس میں خالی کرسیوں پہ جلسہ کیا جی، اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا چاہتے تھے، کہتے ہیں جی ہمیں اجازت نہیں ملی، ہم ورکرز کنونشن گورنر ہاؤس میں کریں گے۔ وہ گورنر ہاؤس کا ورکرز کنونشن بھی خالی کرسیاں، ویڈیوز چل رہی ہیں، خالی کرسیاں پڑی ہیں، اور پورا اس پر عظمہ بخاری نے صحیح ٹھٹھا اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ شکر کریں عزت بچ گئی، اگر مینار پاکستان پہ کرتے تو اور ہی عزت نیلام ہو جاتی، تو یہ گورنر ہاؤس میں بھی آپ کے پاس لوگ اکٹھے نہیں ہوئے۔ تو میرا بھی یہ سوال تھا کہ مینار پاکستان پہ جلسہ کریں گے کیسے بھائی؟ کیا کریں گے مینار پاکستان پہ جلسہ کیسے کریں گے؟ اور آپ گورنر ہاؤس میں آپ سے جلسہ ہوا نہیں ہے، جلسہ تو چھوڑیں ورکرز کنونشن نہیں ہوا۔ تو یہ ہماری سیاسی جماعتوں کا حال ہو گیا ہے۔ آخری بات یہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے پیٹرول کے حوالے سے پھر آواز اٹھائی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول پر 220 روپے کے بعد باقی سب ٹیکسز ہیں اور کمپنیوں کے منافع ہیں۔ 220 روپے وہ کہتے ہیں کہ جی قیمت ہے اس وقت عالمی منڈی میں، جو پیٹرول کی قیمت ہے اس کے مطابق پاکستان میں 220 روپے کا ملنا چاہیے، لیکن یہ جو اس وقت 334 روپے کا یا کتنا پیٹرول بہرحال ایگزیکٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پیٹرول ہے یہ 220 روپے کے اوپر سارے منافع ہیں، ٹیکسز ہیں، اور عوام کی جیبوں سے پیسہ نچوڑنے کے مترادف ہے۔ قیمت اس کی 220 روپے بنتی ہے، لیکن ظاہر ہے عوام کا فائدہ تو، عوام کا خیال تو وہ کرتا ہے نا جو عوامی ووٹوں سے آیا ہوتا ہے۔ جو عوام کے ووٹوں سے آیا ہی نہ ہو، وہ عوام کا خیال کیا کرے گا؟ جسے پتہ ہوگا میں نے کون سا اس عوام سے ووٹ لینے ہیں، میں نے آئندہ بھی ایسے ہی آ جانا جیسے فارم 47 پہ آئے ہیں، تو پھر وہ لوگوں کا خیال نہیں کرتا، پھر وہ ایسے ہی کرتا ہے کہ جیسے اس وقت اس قوم کے ساتھ یہ حکومت سلوک کر رہی ہے، مترئی ماں جیسا سلوک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔